بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ 7ویں قسط حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کے نام۔ سن ہجری 6 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ بلا شبہ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے، اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے، اور یہ یمامہ کے ایسے ہر دل عزیز اور باروب سربراہ تھے جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی سطوت و نخوت نے اسے گنونا جرم کرنے پر آمادہ کیا۔ حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر یہ جنون طاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور آپ کے مشن کو ناکام بنا دے، لیکن وہ اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ ایسا موقع ملا، وہ دبے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ ثمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام کا محاصرہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ ثمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس دل فراش واقعے کو گزرے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ثمامہ ابن اسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے سوئے مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کر کے اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرے۔ جناب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کے ساتھ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروہ مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھا۔ مبادا کوئی مدینہ منورہ پر رات کے وقت اچانک حملہ نہ کر دے، مجاہدین کا یہ گروہ گشت کر رہا تھا تو انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے جناب ثمامہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی علیہ السلام قیدی کو دیکھ لے اور اس کے متعلق جو حکم فرمائے اس کی تعمیل کی جائے۔ نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ ابن اسال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ثمامہ ابن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ ابن اسال کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ ابن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے۔ آپ نے بڑے ہی مشفقانہ انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا۔ اگر معاف فرما دے تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر فرمائے مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और उन्हें 2 दिन तक इसी हालत में रहने दिया, लेकिन खाना, पानी और दूध बाकायदगी से उन्हें मिलता रहा। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया, सुमामा क्या राय है? उन्होंने कहा, बात तो वही है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। अगर आप माफ़ फरमा दें तो एक कदरदान पर मेहरबानी करेंगे, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसने आपके साथियों का खून बहाया है, और अगर माल चाहिए तो आपकी मंशा के मुताबिक माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब भी उसे इसी हालत में रहने दिया और तीसरे दिन तशरीफ लाए और दरियाफ्त फरमाया, सुमामा अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, मेरी राय तो वही है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। अगर आप माफ़ फरमा दे तो एक कदरदान पर मेहरबानी करेंगे, अगर आप मुझे कत्ल कर दे तो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसकी गर्दन पर खून है, और अगर माल चाहिए तो आपकी मंशा के मुताबिक माल दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि उसे आज़ाद कर दो। जनाब सुमामा आज़ाद होने के बाद मस्जिद नबवी से निकल कर एक तरफ चल दिए। मदीना मुनव्वरा की एक जानिब बकी के नज़दीक एक नखलिस्तान था, वहाँ एक मकाम पर पानी भी जमा था। अपनी ऊँटनी वहाँ बिठाकर खूब अच्छी तरह गुस्ल किया और वापस मस्जिद नबवी में आकर सब लोगों के सामने आवाज़ बुलंद कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बाद अज़ा मोहब्बत भरे अंदाज में यूँ गोया हुए, मेरे प्यारे मोहम्मद, अल्लाह की कसम, इस्लाम कबूल करने से पहले रुए ज़मीन पर मुझे आपके चेहरे से ज़्यादा कोई चेहरा बुरा न लगता था, लेकिन आज मेरे लिए कायनात में तमाम चेहरों से महबूब तरीन चेहरा आप ही का है। अल्लाह की कसम, आज से पहले आपका ये शहर दुनिया के तमाम शहरों से ज्यादा बुरा मालूम होता था, और आज ये मुझे तमाम शहरों से ज्यादा महबूब दिखाई देता है। फिर उसके बाद दर्द भरे लहजे में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैंने आपके सहाबा का बेदरे खून बहाया है। भला मेरे इस जुर्म का मुदावा कैसे होगा? ये सुनकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुमामा आप घबराइए नहीं, इस्लाम पहले सब गुनाहों को मिटा देता है, और आपने ऐसे खैर और बरकत की बशारत दी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम कबूल करने की बदौलत उसके नसीब में लिख दी। ये सुनकर जनाब सुमामा का चेहरा खुशी से तमतमा उठा और यूँ कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैंने अपने ज़माने जाहिलियत में जिस कदर मुसलमानों को कत्ल किया है उससे 2 गुना से ज्यादा मुशरिकीन को तहे देख कर दूंगा। अब मेरी जान, मेरी तलवार और जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ आपकी और आपके दीन की खिदमत के लिए वक्फ है। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत हो तो मैं उम्रा अदा करूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उम्रा जरूर अदा करें, लेकिन इस्लामी तालीमात की रोशनी में, और आपने उन्हें उम्रा अदा करने का तरीका भी समझाया। हजरत सुमामा इजाजत मिलने के बाद उम्रा अदा करने के लिए रवाना हो गए। मक्का मुअज्जमा पहुंचकर आपने बाआवाज़ बुलंद ये कलिमात कहने शुरू कर दिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ इलाही, मैं हाजिर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, सब तारीफें और नेमतें तेरी है और हुकूमत भी तेरी, तेरा कोई शरीक नहीं। हजरत सुमामा वो पहले मुसलमान हैं जो मक्का मुअज्जमा में बाआवाज़ बुलंद तलबिया कहते हुए दाखिल हुए। कुरैश ने ऊंची आवाज में जब ये कलिमात सुने तो उनके गुस्से की कोई इंतहा न रही। सब लोग तलवारें हाथों में लिए घरों से बाहर निकल आए ताकि उस शख्स को गिरफ्तार कर सके जिसने मक्का में आकर उनके अकायद के खिलाफ बबांगे दुहल कलिमात कहने की जुर्रत की। जब कौम सुमामा के पास पहुंची तो आपने एक बार फिर ऊंची आवाज से तलबिया कहा। कुफ्फार असलिहा तान कर खड़े हो गए। कुरैश में से एक नौजवान नेजा लेकर आगे बढ़ा ताकि आप पर हमला आवर हो, लेकिन दूसरों ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, अरे तुम जानते नहीं हो ये कौन है? ये तो यमामा का बादशाह सुमामा इब्न उसाल है। बखुदा अगर तुमने उसे कोई तकलीफ दी तो उसकी कौम हमारी इक्तिसादी इमदाद बंद कर देगी और हम भूखों मर जाएंगे। कौम ने ये सुनकर अपनी तलवारें नियाम में डाल ली और हजरत सुमामा से
میں گفتگو ہوئے، کہنے لگے سمامہ تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو عمدہ دین اختیار کر لیا ہے، اور فرمایا رب کعبہ کی قسم اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لوگے۔ حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد روک دی۔ حضرت سمامہ ابن اسال کے اس حکم کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا، مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مصائب و مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط میں لکھا جس میں یہ تحریر تھی: ہمارا تو خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے آبا و اجداد کو تہہ تیگ کیا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سمامہ ابن اسال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے، از راہ کرم اسے حکم دے کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کر دے اور اشیاء خوردنی ہمیں بھیجنا شروع کر دے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دے، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی۔ حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ زندگی پر اپنے دین کے وفادار، نبی کے ساتھ کئی کیے گئے عہد و پیمان کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی اور انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے، ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا، تو حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اتر آئے اور اپنی قوم سے کہا: اے بنو حنیفہ، اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے۔ بخدا جس نے مسیلمہ کی دعوت قبول کی یہ اس کی انتہائی بدبختی ہوگی، اور جس نے اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا وہ یقیناً سعادت مند ہے۔ اور فرمایا: اے بنو حنیفہ، تم باز آ جاؤ، مسیلمہ کذاب کے شیطانی داؤں سے بچو۔ تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ ان کی نبوت میں کوئی شریک ہے۔ پھر ان کے سامنے درجہ ذیل قرآنی آیات تلاوت فرمائی: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ترجمہ: اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اور ان سے یہ دریافت کیا کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کے مقابلے میں اس مسیلمہ کذاب کی اس فضول عبارت کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ڈرانے والے مینڈک، تو کس قدر ڈراتا ہے، نہ تو کسی کو پینے سے روکتا ہے اور نہ ہی تو پانی کو گدلا کرتا ہے۔ اس کے بعد سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور مرتدین کے خلاف جد و جہاد کی، اور روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت میں ان کو وہ اکرام و عزت نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقویٰ سے کیا گیا ہے۔ سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اور سمامہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔